اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہوگی جس عنوان پہ آج کے درس میں کہ جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ نکلے ہیں تو رستے میں کن لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات رہی کہ یہ جو مکہ تک کا سفر ہے تو اس رستے میں کون کون سے افراد مزید جو ہے وہ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں۔ یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ علامہ میسی علیہ الرحمہ کی جو کتاب بحار الانوار ہے وہاں سے ایک روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے کہ جب اس سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے اور مدینہ کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام مکہ کی جانب نکلتے ہیں تو سب سے پہلی جو ملاقات ہوتی ہے وہ فرشتوں کی اور جو مسلمان جن ہیں ان کی کیا ہے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی اور جو جنوں کی ملاقات ہے اس کی روایت کو جو ہے وہ بیان کرنے والے امام صادق علیہ السلام ہیں اور بیان کیا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اور ان سے جو ہے وہ نقل کیا محمد بن ابی طالب نے اپنی کتاب میں اور ان سے جو ہے وہ علامہ میسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو چھٹے امام کی حدیث یوں ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا تو لقیہ افواج من الملائکہ، تو بہت سارے فرشتوں کے جو گروہ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ المصومۃ فی ایدیہم الحراب، کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، علی نجب من نجب الجنہ، کہ جو جنت کے جو گھوڑے ہیں ان کے اوپر وہ سوار ہیں، یعنی بالکل جو جنگجو ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ حالت میں یہ فرشتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حجت اللہ علی خلقہ بعد جدہ و ابیہ و اخیہ، اے اللہ کی حجت اس کی مخلوق کے اوپر اپنے نانا کے بعد، اپنے بابا کے بعد اور اپنے بھائی کے بعد۔ ان اللہ سبحانہ امد جدک بنا فی مواطن کثیرہ و ان اللہ امدک بنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو نانا کی ہے وہ ہمارے ذریعے سے بہت سارے مقامات پہ مدد کی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بھی مدد کرے گا ہمارے ذریعے سے۔ اب جو ہے وہ آپ صورتحال دیکھیں کہ اللہ کے ملائکہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ چکے ہیں اور وہ انہیں یہی بات بتلا رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن فرزند زہرا کا یہ جواب ہوتا ہے فقال لهم الموعد حفرتی و بقعتی التی استشہد فیہا، کہ میرا جو مقام ہے کہ جہاں پہ تم نے میرے ساتھ ملنا ہے وہ میری قبر ہے اور وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مجھے شہید کیا جائے گا وہی کربلا، اور وہ زمین کربلا ہے۔ فَإِذَا وَرَدْتُهَا فَأَتُونِ، جب میں کربلا پہنچ جاؤں تو وہاں پہ تمہاری اور ہماری ملاقات کا وقت ہے، لہذا وہاں پہ جو ہے وہ تم لوگ آنا۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ یا حجت اللہ مرنا نسمع ونطع، کہ آپ ہمیں حکم کیجئے ہم آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ فَهَلْ تَخْشَىٰ مِنْ عُدُوٍّ لِقَاءَكَ فَنَكُونَ مَعَكَ، کیا آپ کو کسی ایسے دشمن سے ڈر ہے جو آپ تک پہنچ پائے تو لہٰذا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لا سبیل لهم علیہ، کہ ان دشمنوں کو میرے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کر سکیں۔ وَلَا يَلْقُونِ بِكَرِيَةٍ أَوْ أَصِلَ عَلَىٰ بُقَاتِي، جب تک میں اپنے اس مقام کربلا اور زمین کربلا پہ نہیں پہنچ پاتا یہ دشمن جو ہے وہ میرے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اس کے بعد روایت کا یہی حصہ جاری ہے کہ وہ وَأَتَتْهُ أَفْوَاجُ مُسْلِمِي الْجِنِّ، کہ جو مسلمان جن ہیں ان کے بہت سارے گروہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا سیدنا نحن شیعتک و انصارک، کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے مددگار ہیں، ہمیں جو ہے وہ حکم کیجئے۔ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِقَتْلِ كُلِّ عَدُوٍّ لَكَ وَأَنْتَ بِمَكَانِكَ لَكَفَيْنَاكَ ذَلِكَ، کہ اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم آپ کے ہر دشمن کو قتل کر دیں تو آپ اسی جگہ پہ ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ آپ کا یہ کام سارے کا سارا کر دیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور پھر ان سے کہنے لگے کہ اوما قرأتم کتاب اللہ المنزل علی جد رسول اللہ، کیا تم نے اللہ کی وہ کتاب نہیں پڑھی کہ جو میرے نانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی؟ پھر امام نے جو ہے وہ قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرنا شروع فرمائی، اور یہاں پہ سب سے پہلے سورہ نساء کی 78 نمبر آیت کی تلاوت فرمائی
فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کے پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، مضبوط قلعوں میں بند بھی ہو جاؤ پھر بھی موت تم تک پہنچ پائے گی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سورہ آل عمران کی 54 نمبر جو ہے وہ آیت کی تلاوت فرمائی کہ رب لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا تھا، شہید ہونا لکھا تھا، وہ اپنے قبروں کی طرف نکل پڑے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد ان جنوں سے یہ کہا کہ وَإِذَا أَقَمْتُ بِمَكَانِ، دیکھو اگر تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اسی جگہ پہ رکا رہوں گا اور تم میرے سارے دشمنوں کو قتل کر دو گے، تو امام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ اگر میں اپنی اس جگہ پہ رکا رہا فَبِمَاذَا يُبْتَلَى هَذَا الْخَلْقُ الْمَتْعُوسِ، تو پھر یہ جو بد نصیب مخلوق ہے اس کی آزمائش کیسے ہو سکے گی، کس چیز کے ذریعے سے اسے پھر آزمایا جائے گا، وَبِمَاذَا يُخْتَبَرُونَ، ان کا امتحان پھر کیسے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو یاد کیا کہ وَمَنْ ذَا يَكُونُ سَاكِنَ حُفْرَتِي بِكَربلا، کہ پھر کربلا میں میری قبر پہ رہنے والے کون لوگ ہوں گے، وَقَدْ اخْتَارَهَا اللَّهُ يَوْمَ دَخَلَ الْأَرْضَ، جبکہ کربلا کی زمین کو اللہ نے اس وقت اختیار فرما لیا تھا کہ جب وہ زمین کو بچھا رہا تھا، وَجَعَلَهَا مَعْقِلًا لِشِيَعَتِنَا، اور زمین کربلا کو اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے پناہ گاہ قرار دیا تھا، وَيَكُونُ لَهُمْ أَمَانًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور یہی جو زمین ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے دنیا اور آخرت میں امان ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ چیزیں ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم جو ہے وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ عاشور کے دن کربلا میں آنا، الذی فی آخرہ اقتل، کہ جس کے آخری پہر میں، یعنی اس دن کا آخری پہر ہوگا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا، ولا یبقى بعدی مطلوب من اہلی و نسبی، اور میرے بعد کوئی ایسا نہیں رہے گا میرے گھر والوں میں سے، میرے نسب میں سے، میرے بھائیوں میں سے اور میرے خاندان والوں میں سے، وَيُسَارُ بِرَأْسِي إِلَى یزید لعنہ اللہ، اور میرے سر کو جو ہے وہ لے جایا جائے گا یزید لعنت اللہ علیہ کے پاس۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جن کہنے لگے ہیں کہ واللہ یا حبیب اللہ و بن حبیب، اے اللہ کے حبیب اور اس کے حبیب کے بیٹے، اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے، لیکن لولا ان امرک طاعۃ، لیکن آپ ہمیں حکم نہیں دے رہے، تو اب اگر آپ کے امر کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری نہ ہوتی، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا مُخَالَفَتُكَ، اور ہمارے لیے اگر جائز نہ ہوتا آپ کی مخالفت کرنا، تو پھر ہم کیا کرتے، آپ کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے قبل اس کے کہ وہ آپ تک پہنچ پاتے۔ تو جب جنہوں نے یہ بات کی نا کہ اگر آپ کی مخالفت ہمارے لیے جو ہے وہ جائز ہو جاتی اور ہم آپ کی اطاعت جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ واجب نہ ہوتا، تو ہم آپ کے سارے دشمنوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے۔ فقال صلوات اللہ علیہم لہم نحن واللہ اقدر علیہم منکم، تو امام نے فرمایا کہ ہم خود زیادہ طاقت رکھتے ہیں اپنے دشمنوں کے اوپر، تم سے زیادہ قدرت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ اقدام کیوں نہیں کر رہے، ہم اس طاقت کو، اس ولایت کو استعمال کیوں نہیں کر رہے، وہ اس وجہ سے کہ وَلَكِنْ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے سورہ انفال کی 42 نمبر آیت کی تلاوت فرمائی کہ تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یہاں تک علامہ مشیل رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت کا ٹکڑا ہے ہم نے جو ہے وہ محمد بن ابی طالب کی کتاب سے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کیا سامنے آتی ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جتنا انسان معرفت والا ہوتا ہے اور امام کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتا ہے، تو امام علیہ السلام اتنے ہی اس کے لیے حقائق کو بیان فرماتے ہیں۔ اور چونکہ یہ جو فرشتوں کا بہت سارا جو گروہ ہے اور جو جنوں کے بہت زیادہ گروہ ہیں، یہ امام علیہ السلام کی مکمل معرفت رکھتے تھے، امام کی ولایت اور امام کو حجت سمجھتے تھے، امام کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے، تو امام نے ان کے لیے بہت سارے حقائق واضح فرمائے اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کے ان کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیا کہ دیکھیں یہ جو نظام ہے یہ معجزاتی نظام نہیں ہے۔ اگر ہم نے معجزے سے کام چلانا ہے اور اپنے تمام دشمنوں کو فی النار کر دینا ہے، اسی دنیا میں مار دینا ہے، تو پھر ان انسانوں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا کوئی سبب باقی نہیں رہے گا، یعنی پھر تو انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جتنے ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمارے رستے کے اوپر گامزن نہیں ہیں، اگر ہم تمہارے ذریعے سے یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اور جنوں کے ذریعے سے
بلکہ امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس تم سے زیادہ طاقت موجود ہے، یعنی خود اگر امام اپنی طاقت کو استعمال کریں اور اپنے سب دشمنوں کو جو ہے فنار کر دیں تو پھر آخر اس مخلوق کے لیے وہ آزمائش کا رستہ ختم ہو جائے گا کہ جس میں مخلوق کے سامنے دو رستے رکھ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اب تم نے جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرنی ہے اور ان دو رستوں میں سے حق کے رستے کو چننا ہے، ایک ایسے رستے کو چننا ہے کہ جس میں پھر تمہیں شہید ہونا پڑے گا، جس میں پھر تمہارا جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس میں تمہارا جو مال ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس آزمائش کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے اوپر پورا اترتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے وہ بلند درجات ہوتے ہیں اور وہ سعادت مند زندگی ہوتی ہے کہ جسے قرآن مجید میں جو ہے وہ اصل زندگی سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پہلی ملاقات ہے کہ جو فرشتوں کی اور جنوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ نے کچھ مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، ان میں سے جو ہے وہ ایک مقام ہے وہ مقام جوہنیہ ہے۔ مقام جوہنیہ پہ کچھ عرب کے جو ہے وہ بدو آباد تھے، جو جوہنی قبیلہ ہے وہ اس کے قبیلے کے رہنے والے تھے، اور ان کے جو گھر ہیں ان کو تاریخ نے جو ہے وہ منازل جوہنیہ یا میاہ جوہنیہ سے تعبیر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ کنویں بنا رکھے تھے، وہیں سے جو ہے وہ پانی حاصل کرتے تھے اور کھیتی باڑی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ امام علیہ السلام جب ان کے قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ایک جماعت جو ایک گروہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور امام کے سفر کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پھر وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخر تک جو ہے وہ نہیں جاتے۔ فقط جو ہے وہ 3 افراد جو ہے وہ ایسے بچ جاتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ تک جاتے ہیں اور پھر مکہ سے کربلا تک پہنچتے ہیں اور کربلا میں پہنچ کر جو ہے وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور ان 3 بندوں کے نام بھی جو ہے وہ لکھے ہیں تاریخ نے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو انسان کا نام وہ تاریخ نے لکھا کہ وہ مجمع بن زیاد بن عمر الجوہنی ہے، دوسرے کا نام عباد بن المہاجر بن ابی مہاجر الجوہنی ہے، تیسرے کا نام عقبہ بن اسلط الجوہنی ہے۔ خدا ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو دنیا کی مشکلات کے باوجود جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں تو رستے میں جو ہے وہ امام کے قافلے کا حصہ بنتے ہیں اور پھر آخر تک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور موضوع جو تاریخ میں کافی متنازع ہے اور بہت سارے مورخین نے اس کے اوپر لکھا اور صاحبان تحقیق سے اس سے اختلاف کیا، وہ عبداللہ بن عمر الخطاب کا اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہے۔ کچھ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس یہ مکہ سے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی ہوتا ہے، اور پھر کیا ان کی گفتگو ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر عبداللہ بن عمر جو ہے وہ عبداللہ بن جو عمر ہے وہیں پر جو ہے وہ مشورے دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ امت میں تفرقہ نہ ڈالیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ لیکن صاحبان تحقیق نے جو ہے وہ اس نظریے کو رد کیا ہے اور بہت ساری دیگر جو ہے وہ تاریخی شواہد اور دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس پہلے سے ہے جو ہے وہ مکہ میں موجود تھے، اور عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ اسی رات کہ جس رات ولید بن عقبہ سے جو ہے وہ دربار میں ملاقات ہوئی اور بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تو اسی رات جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے جو ہے وہ مکہ کی طرف جو ہے وہ سفر کو اختیار کر چکے تھے۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ کہنا کہ رستے میں جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی اور پھر عبداللہ بن عباس کی ملاقات ہوئی اور امام حسین عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تھے، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ حوالے آپ کی خدمت میں ہم نقل کریں گے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سب سے جو پہلی روایت ہے جس کو جو ہے وہ اخبار طوال میں جو ہے وہ نقل کیا گیا اور دینوری کی یہ جو ہے روایت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اما عبداللہ بن عباس فقد کان خرج قبل ذلك بایام الی مکہ، کہ وہ اس سے پہلے ہی، یعنی جب ولید نے جو ہے وہ امام علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کافی روز قبل ہی وہ جو ہے وہ مکہ جا چکا تھا اور مکہ میں جو ہے وہ سکونت پذیر ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور حوالہ ابن عاصم الکوفی کی کتاب سے کہ جسے جو ہے وہ خوارزمی جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ وہ اقام الحسین بمکہ باقی شہر شعبان و شہر رمضان و شوال و ذی القعدہ و بمکہ یومئذ عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر بن الخطاب، کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں جو ہے وہ پورا شعبان کا مہینہ رہے، ماہ رمضان کا مہینہ رہے، شوال کا مہینہ رہے، ماہ ذی القعدہ کا مہینہ رہے،
اور اس وقت جو ہے وہ مکہ میں عبداللہ بن عباس بھی تھا اور عبداللہ بن عمر بن خطاب بھی مکہ میں تھا. یعنی یہ جو دو لوگ ہیں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر وہ مکہ میں تھے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہوں اور رستے میں کیا ان سے ملاقات ہوئی ہو. اور پھر تیسرا جو اس کے اوپر سب سے بڑا شاہد ہے کہ یہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر جب امام حسین سے ملے تو امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر بھی تھا اور ابن زبیر اور امام حسین ساتھ ساتھ تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تاریخی روایات نے کیا رد کیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ بات گزر چکی ہے پہلے بھی کہ جب ولید بن عتبہ کے دربار سے امام حسین علیہ السلام واپس آئے ہیں تو اسی رات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام مکہ کی طرف نہیں نکلے بلکہ 1-2 راتیں مزید رکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مکہ کی طرف گئے ہیں. جبکہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ اسی رات ہی مکہ کی طرف چلا گیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی گزر چکی ہے گزشتہ دروس میں کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں تو وہ طریق اعظم جو مرکزی راستہ تھا جو لمبا راستہ تھا اسی کے اوپر انہوں نے سفر کو اختیار کیا. جبکہ جو عبداللہ ابن زبیر تھا یہ جو ہے وہ شارٹ کٹ آپ جسے کہتے ہیں فری راستہ کہتے ہیں, یہ اس سے جو ہے وہ گیا تھا چھپ کے تاکہ جو ہے وہ جلدی یہ کیا پہنچ جائے مکہ پہنچ جائے. لہٰذا یہ بڑا جو ہے وہ اس میں فاصلہ ہے, بڑا فرق ہے. یہ کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا کہ عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں جو ہے وہ ساتھ تھے اور مدینہ سے ایک ساتھ جو ہے وہ نکل رہے تھے اور رستے میں کیا ہے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے عبداللہ ابن عباس کے ساتھ یا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ. تو یہ درست جو ہے وہ بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں تک جو ہے وہ ہماری بات کا یہ خلاصہ ہوا کہ مدینہ سے جب یہ سفر کا آغاز ہوا تو رستے میں جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس سے جو ہے امام علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوتی. جو بھی ملاقات ہوگی وہ مکہ میں کیا ہے آپ کی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ جس بندے کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے کہ جس کی ملاقات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ہوتی ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے لیکن ابن مطیع اسے کہتے ہیں, یعنی اس کے والد کا نام جو ہے وہ مطیع ہے. تو یہ جو عبداللہ بن مطیع ہے اس کے بارے میں یہ بات تاریخ نے لکھی ہے کہ ظاہری طور پہ تو یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جی امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ کربلا میں نہیں جاتا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ابن زبیر کے ساتھ مل جاتا ہے اور لوگوں کو ابن زبیر کی طرف دعوت دیتا ہے اور پھر یہ باقاعدہ جو ہے وہ مختار کے مقابلے میں جو ہے وہ لڑتا بھی ہے ابن زبیر کی جو ہے وہ فوج میں شامل ہو کر. یعنی یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ انسان جو ہے وہ محبت حسین علیہ السلام میں کس قدر جو ہے وہ جھوٹا ایک انسان ہے کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ ابن زبیر کی تحریک کا جو ہے وہ حصہ بن کے جناب مختار کے ساتھ لڑتا ہے اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کو پناہ دینے میں شریک ہوتا ہے. اچھا, اس شخص سے جو ملاقات ہوتی ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وہ اس شخص سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. ایک مدینہ سے جب امام حسین علیہ السلام مکہ نکلے اور ایک جو مکہ سے جو ہے وہ عراق کی طرف نکلے تو کچھ مقامات ایسے تھے کہ وہیں پہ پھر جو ہے وہ عبداللہ بن مطیع سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے. لیکن دونوں ملاقاتوں کے باوجود عبداللہ بن مطیع کی جو محبت اہل بیت تھی اس کے اندر اس قدر جو ہے وہ جوش نہیں آ سکا اور وہ اپنے تقاضے کو پورا نہیں کر سکی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا حصہ بن جاتا. یہاں پہ کچھ روایات ہم آپ کی خدمت میں رکھنے لگے ہیں تاریخ کی کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن مطیع کی ذہنیت جو ہے وہ کس طرح کی ہے. سب سے پہلی جو روایت ہے وہ کتاب الفتوح سے ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ سے نکلے ہیں مکہ کے راستے کی طرف تو عبداللہ بن مطیع سے جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے اور عبداللہ بن مطیع جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ این ترید ابا عبداللہ جعلنی اللہ فداک, کہ مجھے جو ہے وہ اللہ پہ قربان کرے, آپ جو ہے وہ کہاں پہ جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اس سے مکمل بات نہیں بتائی بلکہ جس طرح کی چیز جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے بندہ کہہ دیتا ہے ویسے جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ اما فی وقت ھذا ارید مکہ, کہ ابھی تو میں فی الحال مکہ جا رہا ہوں. فاذا صرت الیہا, جب میں مکہ میں چلا جاؤں گا تو استخرت اللہ تعالیٰ فی امری بعد ذلک, تو پھر میں اللہ سے استخارہ کروں گا, طلب خیر کروں گا کہ پھر جو ہے وہ میں نے کہاں پہ جانا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ عبداللہ بن مطیع کو بھی سارے حالات پتہ تھے. تو اس وقت جو ہے وہ عبداللہ بن مطیع کہتا ہے کہ اے بنت رسول اللہ کے بیٹے, اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے اختیار کو اختیار فرمائے, اور لیکن میرے پاس جو ہے وہ ایک مشورہ ہے اگر آپ جو ہے وہ قبول کریں. تو امام نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ ابن مطیع تم کیا مشورہ دینا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ اذا اتیت مکہ فاحذر ان یغرک اہل الکوفہ, کہ جب آپ مکہ میں جو ہے وہ پہنچ جائیں تو پھر اہل کوفہ کے دھوکے سے بچیں. یعنی اسے بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اہل کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکے ہیں اور یہ بھی اس سے پتا تھا کہ اہل کوفہ والے دھوکے باز ہیں اور وہ دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر اس نے کہا بھی صحیح کہ یہ جو
کوفہ ہے فیہا قتل ابوکا و اخوکا، کہ کوفہ میں تو جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ والد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، تمہارے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا گیا، تو لہٰذا جو ہے وہ کوفہ والوں سے بچ کے رہنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں کیا کہتا ہے کہ فَأَنْتَ سید العرب فی دَهْرِكَ هَذَا، کہ آپ جو ہے وہ سید العرب ہیں، آپ عرب کے سردار ہیں۔ یعنی وہی جو ایک قومیت اور جو جہالت ہے وہ اس کے ذہن میں اب بھی باقی ہے۔ سید شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ عرب کے سردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ شہید ہو گئے فَوَاللَّهِ لَئِنْ هَلَكْتَ لَيَهْلِكَنَّ أَهْلُ بَيْتِكَ بِهَلَاكِكَ، کہ اگر آپ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بھی کیا ہے شہید ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اسلام کے ساتھ کیا ہوگا، بس وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا ہے اس میں برا ہو جائے گا اگر آپ شہید کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اسے دعائے خیر دی اور اس کو کیا الوداع کہہ دیا۔ دوسری جو روایت ہے وہ اخبار طوال میں ہے، وہیں پر بھی کیا ہے اس کے یہی مشورہ ہے امام علیہ السلام کو کہ کوفہ میں آپ نہ جائیں، وہ بڑا کیا بدشگون علاقہ ہے، اور آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ مکہ میں رک جائیں۔ مکہ میں رک کے آپ کیا کریں، لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، تو لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف آتے رہیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا کیا بڑا اجتماع ہو جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور یہی کہا کہ یقضی اللہ ما احب، کہ اللہ جیسا چاہے گا، جو پسند کرے گا وہی کیا فیصلہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ابن عساکر نے جو ہے وہ اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہے وہ بندہ راستے میں اپنا کنواں جو ہے وہ کھود رہا تھا، اور امام علیہ السلام جب آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ کہاں پہ جا رہے ہیں، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ اردت تو مکہ، کہ میں جو ہے وہ مکہ جا رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مکہ میں نہ جائیں، اور اس طرح کے مشورے دیتا ہے، اور پھر امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جاتا، اور امام سے کیا کہتا ہے کہ مولا میں نے یہ کنواں کھودا ہے تو آپ جو ہے وہ دعائے خیر کر دیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جائے۔ تو پھر امام کہتے ہیں کہ ہاتھ میں مائہا، کہ اس کا پانی جو ہے وہ ایک ڈول میں لا کے دو، تو وہ امام کو جو ہے وہ پانی لا کے دیتا ہے، امام جو ہے وہ اس سے پانی پیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس پانی کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو اب وہ جو پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ جو ہے وہ معجزے بھی دیکھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے، کہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اس کے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسے یہ توفیق میسر نہیں آتی کہ وہ اس کاروان کا حصہ بنے، اور جو اہل بیت سے یہ ظاہری طور پہ محبت کرتا ہے اسے یہ اثر میں لے کر آئے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ اور یوں یہ باقی رہ جاتا ہے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جو ابن زبیر کا ساتھ دے کر اس نے جو کام کیے، یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبت اہل بیت میں اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ایک جھوٹا انسان تھا، اور اس کی محبت سچی محبت نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کا اختتام یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اور رستے میں جو ہے وہ مزید ملاقاتوں کا کیا ذکر یہاں پہ نہیں کیا گیا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔